مسجد کا نمازی اللہ کے سائے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا عادل حاکم، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے یعنی جوانی کی عبادت کرنے والا، تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت وہ نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. چوتھا وہ 2 شخص جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں. یہ بڑا اہم ہے. ہم عموماً صرف پہلا پارٹ لیتے ہیں. پہلا پارٹ کیا ہے؟ یعنی 2 لوگ جن کی دوستی ہو گئی، آپس میں محبت ہے، اس کے اوپر ایک لیبل لگا لیتے ہیں یہ محبت اللہ کے لیے، چاہے پھر اس محبت میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہیں، لیکن خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بس ٹھپا لگا دیتے ہیں یہ محبت اللہ کی خاطر ہے، لیکن اندر وہ مقصد نہیں ہوتا، اندر محض اپنی ذات ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت کیسی ہوتی ہے؟ جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں. کس کی؟ ذات کی نہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے. اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں، یعنی اگر محبت میں پہلے کمی ہے تو جا کے ملے ہیں تو اللہ کی محبت میں اضافہ کر کے لوٹے ہیں. تو جس شخص کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہو کہ اس سے ملاقات کے ذریعے آپ کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اسی کی محبت دراصل اللہ کی خاطر محبت ہے. اور جس انسان کی محبت سے اللہ کی محبت میں کمی آ جائے، گپ شپ ہی زیادہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہی زیادہ ہوں، ایمان بڑھنے کی بجائے اور گھٹے، دل سخت ہو، غفلت اختیار کریں، تو خواہ آپ کتنا بھی بڑا لکھ کے لگا لیں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، تو یہ محض جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. 5واں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. 6واں وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، پھر اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس عورت کی دعوت قبول نہ کی. 7واں وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا، کسی کو نہ بتایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں رکھے گا. مساجد میں خوشبو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ، یعنی جہاں نئی آبادی ہو، نئی اسکیم ہو، وہاں مسجد بھی بننی چاہیے، اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ. تو گویا ایک طرف مسجد میں لہسن پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا، مسجد میں تھوک پھینکنے اور گندگی پھیلانے سے منع کیا گیا، تو دوسری طرف مساجد کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا. اور صرف صاف رکھنا ہی نہیں بلکہ ان میں خوشبو لگانا بھی ضروری ہے. اسی لیے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے تو طواف کے دوران کچھ لوگ خوشبو اٹھائے ہوئے، بخور یعنی جو دھواں اس میں سے خوشبودار نکلتا ہے وہ لیے ہوئے طواف کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر حجر اسود کو کبھی بوسہ دینے کا آپ کو موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی. تو بعض لوگ قیمتی ترین خوشبوئیں اسی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے وہاں جا کر لگاتے ہیں تاکہ اس سے مسجد کے، اللہ کے گھر کے ایک مجموعی تاثر میں بہتری آئے اور عبادت زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر ہو سکے. تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے، خواہ وہ آپ کے گھر کا مصلی ہو یا آپ کا اپنا لباس جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، خصوصی طور پر نماز کا لباس، اور وہ جگہیں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہو، ان تمام جگہوں کی صفائی اور نظافت اور خوبصورتی اس معنی میں کہ اس میں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جو عبادت میں یا تعلیم میں زیادہ مددگار ہو، یہ پسندیدہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسے نقش و نگار لگانا شروع کر دیں، رنگ برنگی بتیاں لگائیں یا اگر بتیاں لگائیں یا ایسے پوسٹرز یا ایسی تصویریں کہ جس سے خوبصورتی میں اضافہ آپ کر رہے ہیں. نہیں، اس اعتبار سے مسجدوں میں سادگی ہی ہونی چاہیے.
مسجدیں سادگی کا نمونہ ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو مزین کروں، یعنی ڈیکوریشن کا حکم نہیں دیا گیا، صاف ستھرا رکھنے اور بہتر ماحول پیدا کرنے کا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے کہ ہمارے علاقے کی یا ہمارے شہر کی یا ہمارے ملک کی مسجد زیادہ بڑی ہے یا زیادہ خوبصورت ہے.